اچھا یہ ریکارڈنگ اور ریکارڈنگ جو ہے یہ بھول گئے تھے آن کرنے کے لیے، آن تھا لیکن آف کر دیے تھے، مس ہو گیا ریکارڈنگ. ٹھیک ہے یہ تو ریویژن ہی چل رہا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. ریکارڈنگ جو ہے یہ مس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے تو خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ سمجھ جو ویورز دیکھیں گے بعد میں یوٹیوب میں سمجھ میں ان کو آ جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ جو لفظ ہے یہ ریکارڈنگ جو ہے چھوٹ گیا تھا. خیر ٹھیک ہے میرا کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے. تو فمو آپ لوگ ریمائنڈر دیجیے گا، اگر آپ وہاں ریکارڈنگ آپشن آپ کے اسکرین میں آئے گا، اگر ریکارڈنگ REC نہیں لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ ریمائنڈر دیجیے گا تو اس کو ریکارڈنگ کر دیں گے. ٹھیک تو یہاں پہ دیکھ رہے فمو کا، فما کا، فمی کا. تو فمو جو لفظ ہے یہ نارمل اصلی علامت کے ساتھ آتا ہے، فمو، فما، فمی، مرفوع منصوب مجرور. لیکن جب یہ میم کے بغیر استعمال ہو، میم نہ ہو، تب یہ جو ہے نا یہ اسماء الخمسہ کی طرح اس کا اعراب ہوگا. اسماء الخمسہ کی طرح اس کا اعراب ہوگا فو کا. اسماء الخمسہ تو یہ کیسے دکھے گا آپ کو؟ فو کا، فوکا نہیں ہے خالی، ہے نا، فوکا نہیں، فو کا واو آ جائے گا، اس میں واو آ جائے گا. ٹھیک ہے تو مطلب جب فمن نارمل فمن پورے طریقے فمن استعمال کریں گے، فمن مضاف بنے گا. اگر لفظ فمن مضاف بنتا ہے تو یہ نارمل طریقے سے اس کا اعراب کیا جائے گا، اصلی علامت ہوگا. لیکن جب فمن میم کے بغیر استعمال ہوگا، میم کے بغیر، میم ڈراپ کر دیا جائے گا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اسماء الخمسہ کی طرح ہوگا، یعنی کہ فو، فا، فی. تو فو کا صغیر تمہارا منہ چھوٹا ہے، افتا کھولو اپنے منہ کو، افتا فا کا الف ہو گیا تو یہاں پہ مرفوع کی علامت دمہ ہے، واو ہے. منصوب کی علامت یہاں پہ کیا؟ الف ہے. نیچے والی مثال میں کیا ہے تمہارے منہ میں؟ نیچے والی مثال میں مرفوع مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے. نیچے والی مثال میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ یہ کسرہ ہے. ما اضافی پی کا کسر مجرور کی مثال کیا ہے؟ یا ہے. فو کا، فا کا، پی کا. تو امید ہے یہ سمجھ میں آپ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے سر ہاں بولیے. پوچھنا تھا یہ میم ڈراپ کرنے کا آپشن ہم لوگ کے پاس رہے گا کیا؟ ہاں ہاں میم کے بغیر آپ استعمال، آپ کے پاس چوائس ہے. جی جو لفظ ہے منہ، عربی میں جو لفظ ہے منہ، آپ میم کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، میم کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو جب میم کے بغیر استعمال کیجیے گا تو اس کا جو اعراب ہوگا یہ اسماء الخمسہ کا حالت لے گا، اسماء الخمسہ کی طرح اس کا اعراب کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر، نا، واو جزاک اللہ الف خیر. یا اس طریقے سے. جزاک اللہ خیر، سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے اچھا لاسٹ میں ایک نقطہ دے دیا گیا کہ یہ سب یہ جو 5 اسم ہے، ابن، اخن، فمن، زو، ہمن، یہ جب مضاف بنتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ بار بار دہرا دے رہے ہیں آپ کو. مضاف ہونے کی صورت میں ہی اس کا علامت کیا ہوگا؟ فرعی ہوگا جب یہ مضاف بنے گا. لیکن جب یہ مضاف نہیں ہے نا، ابو نخن، تب یہ اصلی علامت ہی لے گا. دیکھیے جیسے مثلا اگزامپل کہ ہوا اخن، ہی از اے بردر، وہ بھائی ہے. این الاخو، بھائی کہاں ہے؟ رأیت اخن، میں نے ایک بھائی کو دیکھا. سألت الاخا، سألت الاخا، میں نے بھائی سے پوچھا، میں نے ایک بھائی ہے ان سے پوچھا. ھذا من اخین، یہ ایک بھائی کی طرف سے ہے. ہاں دس از فرام اے بردر. یہ سب ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب میں جو لفظ ہے نا اخن، 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 یہ مضاف نہیں بنا ہوا ہے. تو مضاف نہیں بنا ہوا تو اس میں علامت جو ہے نا اوریجنل علامت ہے دمہ. ٹھیک ہے فتحہ اور کسرہ اوریجنل علامت لیے ہوئے. ٹھیک ہے نا، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب یہ مضاف بنتا تبھی یہ واو الف وغیرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں تو نہیں آتا. ٹھیک ہے اچھا یہ تو وضاحت کے ساتھ بہت سارا ہو گیا. یہ اور بھی مثال دی گئی، ھذا سیارۃ الاخی، اس نے آپ دیکھ رہے کسرہ ہے، یا نہیں لیا کیونکہ مضاف بنا ہی نہیں ہے، اخ تو یا کیسے لے گا. ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیے جمع مذکر سالم، ایک اور کیٹیگری آ گیا. جمع مذکر سالم، اونا، جو عربی کا جمع ختم ہوتا ہے کس ساؤنڈ پہ؟ اونا ساؤنڈ پہ جو ختم ہوتا ہے، اونا. مدرسون، مسلمون، ٹھیک ہے، کافرون، اس طریقے سے وہ ہوتا ہے جمع مذکر سالم. اور اس میں علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟
واو ہے، اور منصوب اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے، دونوں کیس میں منصوب مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال دی گئی، دخل المدرسون، مدرس ٹیچرز، دا ٹیچرز انٹرڈ، دا مدرس داخل ہو گئے ہیں، مانے استاد جو ہے جمع داخل ہو گئے. مدرسون، دا ٹیچرز انٹرڈ. تو اب کوئی بولے گا اچھا مدرسون کون سا حالت میں ہے بھائی؟ اچھا نون کے اوپر فتح ہے تو یہ منصوب ہے، صحیح ہے کیا؟ دخل المدرسون کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اچھا ہاں مدرسون یہ علامت کیا ہے؟ فتح ہے، منصوب ہے. مدرسون نہیں، منصوب نہیں ہے، بھلے ہی اینڈ ہو رہا ہے فتح پر منصوب، لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث جمع مذکر سالم ہے. جو جمع اینڈ ہوتا ہے واو نون پر، یہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم میں نون کے پہلے والا لفظ جو ہے وہ علامت ہوتا ہے، نون کے پہلے والا لفظ. تو یہ واو ہے تو واو علامت، اس سے واو علامت کیا ہے؟ مرفوع کی، مرفوع ہے یہاں پہ. تو مدرسون مرفوع ہے. اچھا ما سألت المدرسین، میں نے استادوں سے نہیں پوچھا. I did not ask the teachers، جمع ہے یہاں پہ. تو مدرسون یہ منصوب اب بن رہا ہے یہ، کیونکہ سألتو کا آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے. مدرسین کیا مفعول بھی ہے، مفعول بھی. ٹھیک ہے. تو مدرسون سے کیا ہو گیا یہ؟ المدرسین. تو منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. مجرور کی علامت، مرفوع کی علامت واو، منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے اسٹاف روم کہاں ہے؟ ٹیچرز کا روم کہاں ہے؟ این غرفۃ المدرسین، این غرفۃ المدرسین، ٹیچرز کا کمرہ کہاں ہے؟ تو غرفۃ المدرسین مضاف مضاف الیہ ہے نا، روم آف دا ٹیچرز، ٹیچرز روم، دا ٹیچرز روم. تو مدرسین مضاف مضاف الیہ ہو گیا پھر، اور مضاف الیہ ہو گیا تو مجرور ہے، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ منصوب اور مجرور کی علامت کیا سیم ہے؟ مجرور اور منصوب کی علامت کیا ہے؟ سیم. وہی چیز یہاں پہ لکھا گیا، نصب اینڈنگ یعنی کہ منصوب، اور جر اینڈنگ یعنی کہ مجرور کیا ہے؟ سیم ہے اس گروپ میں، سیم اس گروپ میں کیا ہے؟ سیم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مدرسون، مدرسین، مدرسین، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی سوال ہے کیا؟ کلیئر ہے نا؟ مدرسون، مدرسین، مدرسین. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ کلیئر ہے نا سب کوئی؟ اچھا اس کے بعد میں ایک اور قاعدہ یہاں پہ دیا ہوا ہے جو پڑھائے ہیں کہ نہیں یاد نہیں آ رہا، شاید پڑھا چکے ہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. جب یہ جمع مذکر سالم والا جو جمع ہے نا مدرسون، جب یہ مضاف بن جاتا ہے، اس طرح کا لفظ مدرسون، جب یہ مضاف بنتا ہے، مدرسون، مدرسون، مسلمون، جب یہ مضاف بنتا ہے تو مضاف بننے کی صورت میں مضاف جیسے بنتا ہے تو اس کا نون جو ہے نا یہ حذف ہو جاتا ہے. جیسے مضاف بنے گا یہ نون حذف ہو جائے گا. اس کا عام اسم میں کیا ہوتا ہے؟ عام جو اسم ہوتا ہے اس کا واحد ہی لے لیجئے. مدرسون کا واحد، ایسے واحد کیا ہے؟ سنگولر کیا؟ مدرسون. جب یہ مضاف بنتا تو کیا ہوتا؟ تنوین ہٹ جاتا ہے اس کا، ایک دمہ ہو جاتا، تنوین ہٹ جاتا. لیکن اس طرح کا اسم جب مضاف بنتا ہے، جمع والا اسم مضاف بنتا ہے، جمع مذکر سالم، تو تنوین تو اس میں ہوتا نہیں ہے، نون ہوتا ہے. تنوین کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ نون پایا جاتا ہے. تو نون تنوین کے عوض میں ہوتا ہے، تو نون ہی ہٹ جاتا ہے. جب یہ مضاف بنے گا اس طرح کا اسم تو نون ہٹ جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، نون ہٹ جاتا ہے. جیسے کہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں، اینا مدرس القرآنی، قرآن کے اساتذہ کہاں ہیں؟ قرآن کے ٹیچرز کہاں ہیں؟ ویئر آر دا ٹیچرز آف دا قرآن، ویئر آر دا قرآن ٹیچرز. تو مدرسون نون تھا نا، لیکن جیسے اس کی نسبت ہوئی، جیسے یہ مضاف بنا ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ القرآنی. تو مضاف الیہ مضاف بننے کی شکل میں نون اس کا ہٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مرفوع کی علامت تو واو ہی ہے، واو. ٹھیک ہے. این مدرس القرآنی. ٹھیک ہے. اب یہ منصوب بھی دیکھ لیجئے، ارأیت المدرسی القرآنی، ارأیت المدرس القرآنی، کیا قرآن کے اساتذہ کو تم نے دیکھا ہے؟ ارأیتا، تو اب یہ مدرسینہ ہے، یہ اوریجنل کیا ہے؟ مدرسینہ، کیونکہ یہ رأیتا کے بعد آ رہا ہے، آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس کا نسبت کیا گیا ہے قرآن کی طرف، کیا تم نے قرآن کے اساتذہ کو دیکھا ہے؟ تو مدرسین القرآنی، تو یہ جب مضاف بنتا ہے تو نون اس کا ہٹ جاتا ہے. تو اب کیا پڑھا جائے گا؟
مدرس القرآنی، یا پڑھا بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، مدرس القرآنی، اور یا جو ہے منصوب کی علامت ہے، یہ اوپر میں واو منصوب کی علامت تھی، اور یہ نیچے میں یا مرفوع کی علامت تھی واو، اور اس میں کیا ہے نیچے میں یہ یا جو ہے یہ منصوب کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پتہ ہی آپ سمجھ میں آ گیا. یہ چیز پڑھایا جائے گا، جیسے کہ لیسن 9 میں قاعدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، پڑھایا جائے گا. مثنیٰ ڈوئل میں بھی یہی اس طرح کا لگ بھگ غالباً قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا مثنیٰ یہ دیکھ لیجئے، مثنیٰ میں بھی کیا ہے مرفوع کی علامت، یہ فرعی علامت ہے. جمع مذکر سالم میں دیکھ لیں آپ واو اور یا علامت ہوتی ہے مرفوع منصوب مجرور کی، ٹھیک ہے نا. اب مثنیٰ میں بھی کیا اسی طرح کا معاملہ ہے یہاں پہ، لیکن کیا ہے دیکھتے ہیں. تو مثنیٰ میں ڈوئل میں مرفوع کی علامت کیا ہے الف، اور مجرور منصوب کی علامت کیا ہے یا، اور مجرور کی بھی علامت کیا ہے یا. مرفوع کی علامت الف، منصوب کی علامت یا، مجرور کی علامت بھی کیا ہے یا، ٹھیک ہے. تو جیسا پتہ آپ کو ڈوئل میں آنی آ جاتا ہے نا، ڈوئل میں مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی لفظ کے بعد آپ کیا ایڈ کر دیتے ہیں آنی، ہے نا، کتابانی، مدرسانی، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اجاء المدرسانی الجدیدانی، اجاء المدرسان الجدیدانی، کیا دونوں کیا دو نئے اساتذہ آ گئے. have the two new teachers come، کیا دو نئے، جا مطلب کیا ہوتا ہے آنا، وہ آیا، تو کون آیا مدرسانی الجدیدانی، دو نئے اساتذہ آئے. آجا سوال ہو گیا یہاں پہ، کیا دو نئے اساتذہ آ گئے، ٹھیک ہے. تو مدرسانی، تو جا فعل ہے نا عربی کا، تو اس کا فاعل پھر کہاں ہے، فاعل یہ ہے مدرسانی. کوئی بولے گا اچھا فاعل تو مرفوع ہوتا ہے تو ختم ہو رہا ہے جر پر، یہ مجرور کیوں، مجرور نہیں ہے، یہ ڈوئل ہے، یہ ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے، اور مثنیٰ جو ہوتا ہے مثنیٰ میں مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے الف. تو یہ مرفوع ہی ہے، فاعل ہے اور مرفوع ہی ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ مجرور دکھ رہا ہے وہ کسرہ اینڈ میں ہے، لیکن یہ کیونکہ ڈوئل ہے مثنیٰ میں مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے الف، ٹھیک ہے. الجدیدانی اس کا نعت ہے، صفت ہے، تو یہ بھی مرفوع کی علامت کیا اس میں بھی الف ہے، الجدیدانی. سمجھ میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور ایتم المدرسین، کیا تم سب نے دیکھا ہے دو اساتذہ کو، تم سب نے دیکھا. ہیو یو سین، ڈیڈ یو سی the two new teachers، کیا تم نے دو اساتذہ کو دیکھا. تو مدرسینی، مدرسانی کا مثنیٰ کیا ہے، منصوب کیا ہے، رأیتم کے بعد آ رہا ہے نا، رأیتم، یہ مفعول بھی آبجیکٹ ہے، یہ مفعول بھی ہی ہے، تو مفعول بھی ہے تو منصوب ہوگا. تو منصوب میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو مدرسینی، مدرسینی، مدرسانی، مدرسینی ہو گیا. تو دیکھ رہے ہیں منصوب کی علامت کیا ہے یا ہے. اچھا اسألو، میں پوچھوں گا یا میں پوچھ رہا ہوں، اسألو آئی ایم آسکنگ، عن مطلب ہوتا ہے بارے میں پوچھ رہا ہوں کس کے بارے میں، عن المدرسین، میں دو اساتذہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تو مدرسین دیکھ رہے ہیں یہ مجرور ہے، مجرور کی علامت کیا ہے یا ہے. تو مدرسانی، مدرسینی، مدرسینی، تو منصوب اور مجرور دونوں میں علامت کیا ہے ڈوئل میں مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا علامت پایا جاتا ہے یا، دونوں میں کیا علامت پایا جاتا ہے یا. مدرسینی، مدرسینی، سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ اچھا اوپر میں ہم لوگ دیکھیں نا مضاف، جب جمع مذکر سالم مضاف بنتا ہے تو نون ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی جب مثنیٰ جب مضاف بنتا ہے تو اس کا بھی نون ہٹ جائے گا، سیم وہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھی کیا وہی قاعدہ ہے کہ اس کا بھی نون ہٹ جاتا ہے. اوپر میں یاد ہے نا آپ کو مدرسونا پاؤ، اس کا نون ہٹ جاتا ہے، یہ مضاف بنتا ہے تو اس کا بھی نون ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ لفظ دیا ہوا ہے کیا، اختا، بہنیں، دو بہنیں، اختانی، ٹھیک ہے، اختانی یہ دیا گیا ہے، اختانی، اختانی دو بہن، دو بہنیں. تو این تدرس اختانی اختہ بلال، بلال کی دو بہنیں کہاں پڑھتی ہیں، کہاں پڑھ رہی ہیں. این تدرس اختہ، تو اختانی ہے نا، لیکن جیسے یہ مضاف بنا نون اس کا
حذف ہو گیا. جیسے اوپر میں ہم لوگ کیا نا مضاف بننے سے نون حذف ہو جا رہا تھا ہے نا, اس کے پہلے واو یا وہی بچ رہا تھا. یہاں پہ اس کا نون بھی کیا ہو گیا, حذف ہو گیا. این تدرس اختہ بلال, بلال کی دو بہنیں کہاں پڑھتی ہیں. اس کے بعد اتعرفین, کیا تم جانتی ہو. اتعرفین لڑکی سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اتعرفین کیا تم جانتی ہو. اختی بلال, تو اختانی یہ مرفوع ہے نا, اختانی کا منصوب کیا ہوگا یا مجرور کیا ہوگا, اختینی. اختینی ہے نا, اختینی ہوگا نا منصوب اس کا, اختینی. تو یہاں اختینی ہی ہے یہ. کیا تم جانتی ہو دو بہنوں کو, لیکن کس کی دو بہنوں کو جانتی ہو, بلال کی دو بہنیں. تو اختینی تب مرفوع, تب یہ مضاف بن رہا ہے نا, تو مضاف بننے کی صورت میں یہ نون ہٹ جائے گا اس کا, اختی بلال. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مرفوع کی مثال ہوگی, منصوب کی مثال. اکتبتی الا, کیا تم لکھتی, کیا تم نے لکھا. اختی بلال, بلال کی دو بہنوں کو تم نے لکھا. ٹھیک ہے. ڈیڈ یو رائٹ ٹو بلال's ٹو سسٹرز, سیم ہے یہ. الا کے بعد اختینی, اختانی مرفوع ہے, اس کا مجرور کیا ہوگا, اختینی. منصوب بھی اختینی, تو اختینی تھا یہاں پہ. لیکن کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے, اختینی مضاف بننے کی وجہ سے یہ نون اس کا حذف ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا. ایزی ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پڑھایا جائے گا لیسن 9 میں, لیکن ہم آپ لوگوں کو پہلے پڑھا چکے ہیں. لیسن 9 میں یہ پڑھایا جائے گا, نون جو ہے جمع مذکر سالم سے اور ڈوول سے کیسے ہٹ جاتا ہے, یہ قاعدہ پڑھایا جائے گا. یہ کیا ہم لوگ دیکھ لیے, یہ جو ہے ہم لوگ دیکھ لیے فرعی علامت, فرعی علامتیں ہم لوگ دیکھ لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں کیا یہ آپ کا یہ آ رہا ہے کیا, تقدیری علامت. تقدیری اعراب, علامت نہیں بلکہ کیا ہے یہ تقدیری اعراب آ رہا ہے یہاں پہ. تقدیری اعراب کے بارے میں کیا جانتے ہیں, اگر کوئی پوچھے گا آپ سے تقدیر اعراب کیا ہوتا ہے. تقدیری اعراب, لیٹنٹ اینڈنگز, الاعراب التقدیری. تقدیری اعراب کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے, کوئی پوچھے گا تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے تو کیسے جواب دیں گے اس کا ہم لوگ, کہ تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے, اس کا جواب کیسے دیں گے. جس میں حرکت مطلب چینج کچھ نہیں ہوتا ہے اعراب میں, تینوں فارم سیم رہتا ہے. سیم رہتا ہے, صحیح. ٹھیک ہے, عبداللہ بھائی لیٹ سے آئے لیکن بہت صحیح جواب دیے ہیں, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو اس میں چینج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن چینج نہیں ہوتا ہے کس وجہ سے یہ بھی بتانا ہے. یہاں چینج نہیں ہوتا ہے کیونکہ مناسب وہی ہے, چینج نہیں کرنا ہی مناسب ہے. ایک ہوتا ہے مبنی نا, مبنی میں علامت ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مبنی میں کوئی علامت ایسے ہی عرب والے اس کو استعمال کرتے فکس. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ایسا اسما کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ایسے اسما ہے, ایسا گروپ آف ناؤنس ہے جس میں اینڈنگ ظاہر نہیں ہوتا ہے فونیٹک ریزن کی وجہ سے. فونیٹک ریزن مطلب کہ تاکہ بولنے میں آسانی ہو, پڑھنے میں آسانی ہو, بولنے میں آسانی ہو, اس لیے اعراب کی علامتوں کو ظاہر نہیں کرتے, اس کو پوشیدہ ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مقدرہ رکھتے ہیں. دمہ پڑھنے سے مشکل ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو کیا رکھ رہے ہیں, ہڈن, یا پڑھتے نہیں ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, لیٹنٹ, تقدیری اعراب. تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو, اس کا دمہ فتح کسرہ کو ہٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریز ہے. تو اس میں 3 کیٹیگری کا اس میں ہم لوگ کیے تھے تقدیری اعراب میں. ایک ہوتا ہے مقصور, ایسے اسما, ایسا ناؤن جو ختم ہوتا ہے الف پہ, جو ختم ہوتا ہے کس پہ, الف پہ. دیکھ رہے مستشفا, یہ الف مقصورہ ہے نا, بغیر نقطہ والا الف سے الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک, بغیر نقطہ والا یا الف پڑھا جاتا ہے. المستشفا, العصا, یہ تو ڈائریکٹ الف ہے. الفتح, تو چاہے الف مقصورہ ہو یا ڈائریکٹ واضح الف ہو, تو جو اسم ختم ہوتا ہے اس طرح کے الف پر, اس طرح کے الف پر جو اسم ختم ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, مقصور. کیا کہتے ہیں, مقصور اسما. ٹھیک ہے, جو الف پہ ختم ہوتا ہے. تو الف پہ اگر ختم ہو رہا ہے تو اس پر علامت کیسے دے سکتے ہیں, صحیح بات نا. اس پر دمہ فتح کسرہ کیسے آ سکتا ہے, الف تو دمہ فتح کسرہ لیتا ہی نہیں ہے. کیا ہے نا, الف فتح دمہ کسرہ لیتا ہی نہیں, تو کیسے آ سکتا ہے اس پہ الف. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو الف پر فتح کسرہ دمہ کسرہ دے ہی نہیں سکتے, تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا اس میں. ٹھیک ہے, تو دیکھ رہے ہیں, تو اس کی مثال دی گئی ہے, قتل, قتل کیا, الفتح, نوجوان نے قتل کیا, مارا, الافعى, افعى یعنی کہ سانپ, سانپ کا ایک قسم, بالعصا, لاٹھی سے, بی مانے سے, کس سے, العصا, لاٹھی سے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے الفتح لفظ جو ہے فاعل ہے نا, قتل الفتح, فتح نے, نوجوان نے مارا.
لیکن اس میں دمہ اینڈنگ ہے کیا؟ نہیں ہے. الف پہ کیسے اینڈنگ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یا بھی مان کے چلتے اس کو، یا یہاں مان کے چلتے تو الفتیو پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، خیر تو الف ہی ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے اس میں اینڈنگ نہیں ہے. اچھا، الافعا، سانپ کو مارا، تو سانپ مفعول بھی ہونا چاہیے نا، مفعول بھی ہے، مفعول بھی تو ہے سانپ، لیکن اس میں بھی منصوب کی علامت ہے کیا؟ اے اینڈنگ، یعنی آ اینڈنگ، نصب اینڈنگ نہیں ہے. ایسا ہے کیا الافعا؟ نہیں، نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا کوئی اینڈنگ نہیں ہے. اچھا، بالعصا، بی مانے سے، کس سے؟ لاٹھی سے. تو الف میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کوئی اینڈنگ اس میں نہیں آ رہا ہے. تو کوئی تم نام سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مجرور ہے نا، لیکن بی حرف جر ہے تو الاسا مجرور ہوگا، لیکن اینڈنگ اس میں بھی نہیں ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ، فاعل مرفوع ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی دمہ کی علامت نہیں ہے. الفا مفعول بھی ہے لیکن کوئی علامت منصوب کی نہیں ہے. العصا یہ مجرور ہے لیکن کوئی علامت نہیں ہے. علامت اس میں ہے لیکن یہ آپ کو کیا لے نہیں سکتا، ہم ڈال ہی نہیں سکتے. علامت ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس میں علامت ظاہر نہیں کر سکتے کہ الف ہے، الف ہے، ظاہر نہیں کر سکتے علامت اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کا ایک اور ایگزامپل دیا گیا ہے. کیا چیز؟ یہ سیم سینٹینس ہے نا، قتل نوجوان نے مارا سانپ کو لاٹھی سے. اسی کا اور ایک الگ ڈفرینٹ سینونیمس یوز کیا گیا، الگ الگ لفظ لایا گیا. سملر میننگ ہے اس کا. قتل الولد، لڑکے نے مارا، الحیۃ، سانپ کو، بالعود، وہی لاٹھی سے. الولد یہاں پہ کیا نارمل اسم ہے کہ نہیں؟ الولد تو یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے، دمہ لے رہا ہے. الحیۃ، سانپ کو مارا، یہ نارمل اسم ہے، یہ فتح لے رہا ہے، منصوب میں فتح لے رہا ہے. بالعود، لاٹھی سے، عودو نہیں عودی ہے، لاٹھی سے. تو دیکھ رہے ہیں مرفوع منصوب مجرور ظاہر اصلی علامت کے ساتھ ہے. اس میں اینڈنگ پورا ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اینڈنگ ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں مقصور اسما استعمال کیا گیا. مقصور اسما میں اینڈنگ ظاہر نہیں ہوتا ہے. اس کا ایک اور کیٹیگری یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. کیا ہے؟ نیچے میں آپ دیکھ رہے ہیں یا متکلم، وہی تو پتا، یا متکلم تو کر چکے ہیں نا، یہ ہے نا ابھی یا متکلم ہم لوگ کر رہے تھے. کچھ اس کا حصہ ریکارڈنگ نہیں ہو پایا تھا، شروع کا حصہ ریکارڈنگ کرنے بھول گئے تھے، 5-6 منٹ میرے خیال سے شروع یا 7 منٹ. تو یا متکلم اگر ہو تو یا متکلم اگر کوئی اسم ہے تو یا اس میں بھی کیا علامت ظاہر نہیں ہوتا ہے، علامت ظاہر نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے دعا مانے بلایا، انوائٹ کیا. دعا مطلب دعا کرنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے، انوائٹ کرنا بھی ہوتا ہے. دعا جدی، میرے دادا نے بلایا. استادی، میرے استاد کو. تو جدی، میرے دادا نے بلایا، انویٹیشن دیا. استادی، میرے استاد کو. مع زملائی، میرے ساتھیوں کے ساتھ. مائی گرینڈ فادر انوائٹیڈ مائی ٹیچر وتھ مائی کلاس میٹ. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 3 ورڈ آیا ہے. جدی فاعل ہے کہ نہیں؟ جدی کیا ہے؟ فاعل ہے. تو لیکن جدی میں جو جدو ہے وہ فاعل ایکچولی میں ہے نا، جدی میں جو جدو ہے وہ فاعل ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جدی میں جو جد ہے وہی فاعل ہے. لیکن دمہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ کیا دمہ ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ یا متکلم آنے سے یہ اوریجنل فاعل ہے جدو، یہ جدی میں. لیکن یا متکلم آنے سے پتہ ہے آپ کو اس کی علامت کو نہیں پڑھا جاتا ہے. یا متکلم فورسفلی یہ کسرہ کر دے گا، جدی پڑھا جائے گا. اگر یا پڑھا جاتا تو کیسے پڑھتے؟ جدوئی. دمہ پڑھا جاتا تو کیسے پڑھتے؟ جدوئی. تو جدوئی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا. جدی پڑھنا زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب ہے، تو اس لیے یہی رکھا گیا جدی. دیکھ رہے نا؟ تو اس طرح کے کیس میں دمہ اس کا پڑھا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دمہ اس کا پڑھا نہیں جا رہا. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دمہ اس کا دمہ نہیں پڑھا جا رہا، لیکن دمہ مان کے چلتے دمہ ہڈن دمہ ہی مرفوع کی علامت ہے، لیکن یہاں متکلم کی وجہ سے اس میں کسرہ دے دیا جاتا ہے. سیم استاذی مفعول بھی ہے، استادی مفعول بھی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ استاد، یہ کسرہ ہے نا، ہونا کہ استاذہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یا متکلم آنے سے وہ کسرہ ہی دے کر کے پڑھنا پڑتا ہے. تو اس میں بھی کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ سے مضاف الیہ جو ہے یہاں پہ کسرہ ہے. زملائی تو ایسے بھی ہونا ہی چاہیے، تو زملائی ہی ہوگا. یا متکلم کی وجہ سے کسرہ آ جا رہا ہے یہاں پہ، ہے نا.
تو ایسے بھی مع یہ مضاف الیہ زملائی، مع کا مع ظرف مضاف کا کام کر رہا، زملائی یہ مضاف الیہ، ایسے بھی یہاں تو کسرہ ہونا ہی تھا. اب آپ کہیے مع کے وجہ سے کسرہ ہوا، یا آپ کہیے کیا یا متکلم کے وجہ سے کسرہ تو ہونا ہی تھا. تو یہ اس میں علماء میں اختلاف بتا چکے ہیں، یہ تو بڑا اختلاف نہیں، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یا کے وجہ سے یا تھا پہلے سے کسرہ ہی پڑا جائے گا یہ، یا متکلم ہونے کی وجہ سے. کوئی کہتے ہیں نہیں مع کے بعد مع کے وجہ سے کسرہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. خیر، تو آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ اس میں جو ہے جب یا متکلم، ٹھیک ہے، یا متکلم اگر مضاف الیہ بن کر کے آتا ہے تو جو ورڈ ہے اس کا علامت جو ہے وہ لیٹنٹ ہڈن ہو جاتا ہے، مقدرہ ہو جاتا ہے. کب؟ جب یا متکلم علامت بن کر کے آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جیسے کہ کتابی لے لیجئے، کتابی میری کتاب، ٹھیک ہے، کتابی مائی بک ہے نا. تو اصل میں کتاب بوئی تھا، کتاب بوئی، لیکن یا متکلم ہونے کی وجہ سے کتابی پڑھا جائے گا، زیادہ مناسب ہے، زیادہ اچھا لگ رہا ہے سننے میں، پڑھنے میں بھی کتابی. ٹھیک ہے، تو کتابی ہے. ان لگا دے، ہونا کیا چاہیے تھا ان کتابی، لیکن نہیں، کتابی رہے گا. یا متکلم جو ہے کتابی پڑھنے دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ چیز ہے. تو اس طرح کا ورڈ جو ہے اس کا پھر اصلی علامت یہ کھو دیتا ہے، اصلی علامت نہیں رہے گا. جب یا متکلم مضاف الیہ بن کر کے آئے گا تب وہ اس کو دمہ اس کا فتح پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، کسرہ ہی ہمیشہ پڑھا جائے گا. لیکن یہاں ایک مثال دے دی گئی ہے. اب دیکھیے اگر یہ جدو ہے نا لفظ تھا، اس کو چینج کر دے سینٹینس کو اگر، لیکن اس کیس میں پورا اس کا حرکت پڑا جا رہا ہے. دعا جدو کا، تمہارے دادا نے انوائٹ کیا. دیکھیں یہاں جدو پڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ نہیں نا ہے، یہ مضاف الیہ یا متکلم نہیں کا ہے مضاف الیہ. تو صرف یا متکلم جب مضاف الیہ تو تب وہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے جدو پڑھا جا رہا ہے، استادا پڑھا جا رہا ہے، زملا یہ تو ایسے ہی تھا، کسرہ ہی پڑھا جائے گا. تمہارے دادا نے تمہارے استاد کو بلایا ہے تمہارے ساتھیوں کے ساتھ، تمہارے کلاس میٹ کے ساتھ. اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں جب مضاف الیہ یا متکلم کو چھوڑ کے کچھ اور ہو، جیسے کہ یہاں پہ کاف ہے، کا، تب یہ اپنے اصلی حالت کو اختیار کرتا ہے. جدو استادا مرفوع ہو رہا ہے تو صحیح دمہ کے ساتھ، یہ منصوب ہو رہا ہے تو فتح کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کیس میں ایک دم کلیئر کٹ ہے. تو مضاف الیہ جب یا متکلم ہو تبھی یہ قاعدہ کیا ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری ورڈ کیا؟ منقوص. ٹھیک ہے، تو منقوص میں کیا ہوتا ہے کہ منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جو اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ. جو ختم ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ ختم ہوتا ہے منقوص. تو یا پہ جو ختم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقوص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کیس میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ مثال الجانی، المحامی، القاضی. تو اس کی مثال دی گئی یہاں پہ سأل القاضی، قاضی نے پوچھا. تو سأل فعل ہے نا، سأل فعل ہے تو قاضی کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. لیکن قاضی میں آپ دمہ دیکھ رہے کیا؟ دمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. قاضیو پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے. القاضیو آسان کیا؟ القاضی. تو سأل القاضی پڑھنا زیادہ آسان ہے. تو مرفوع میں منقوص اسم کس کو کہتے ہیں جو اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ جو اصلی یا پہ ختم ہوتا ہے، جو یا لازمہ میں ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرفوع میں آپ دیکھ رہے ہیں دمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. سأل القاضیہ. اچھا محامی، یہ بھی تو اینڈ ہو رہا ہے یا پہ نا. تو قاضی نے پوچھا کس سے؟ وکیل سے. تو محامی مطلب وکیل، حمایت کرنے والا، وکیل. ٹھیک ہے، تو محامی سے پوچھا تو محامی کیا ہوگا پھر؟ مفعول بھی ہوگا نا محامی. تو مفعول بھی ہوگا تو منصوب ہوگا، تو منصوب ہوگا تو فتح ہوگا. فتح ظاہر ہو رہا ہے، فتح ظاہر ہوتا ہے. منقوص اسما میں فتح ظاہر ہوتا ہے لیکن دمہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انل جانی، مجرم کے بارے میں پوچھا جج صاحب نے. انل جانی، تو جانی ہی ہونا چاہیے تھا نا، تو کسرہ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. منقوص میں کسرہ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو منقوص اسما جو ختم ہوتا ہے اصلی یا پہ، اس میں دمہ اور فتحہ اور کسرہ میں سے دمہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. دمہ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے. دمہ کو مان کے چلتے وہی علامت ہے لیکن پڑھتے نہیں اس کو. کسرہ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے، صرف ظاہر کیا ہوتا ہے؟ فتح ظاہر ہوتا ہے. ایسے اسما میں صرف کیا ظاہر ہوتا ہے؟ فتح ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف فتح ظاہر ہوتا ہے.
تو यहाँ पे तो उसी की मिसाल यहाँ पे दे दी गई है, फ़तह ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग तो ठीक है, समझ में आपको आ रहा है ना? अल मजरूर, ठीक है। वक्त हमारा जो टाइम लिमिट है जूम का वो ख़त्म हो रहा है। अगर आप 10 मिनट और क्लास बचा रह गया, क्या आप कंटिन्यू करें क्या? 10 मिनट का कायदा बचा रह गया, क्या आप लोग की राय है? जारी रखे? 10 मिनट बचा रह गया, ख़त्म कर दे क्लास को या 10 मिनट में ये रिवीजन पूरा मुकम्मल कर दें? 10 मिनट और क्लास और आपसे वक्त लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ 10 मिनट। तो हम नया फ्रेश लिंक आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, फ्रेश लिंक, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। थर्ड पार्ट हमारे आज का क्लास का थर्ड पार्ट होगा। फ्रेश लिंक दे रहे, उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है।